بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عمر علی ثقافی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہے۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے۔ الحمدللہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شکراً، آمین، اللہ یبارک۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کسی بھی معاشرے میں نوجوان طبقے کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ نوجوان طبقہ یہی مستقبل کا معمار ہے، اور یہی نوجوان طبقہ ہی ملک و ملت کے لیے امیدوں کا مرکز ہے۔ لہذا نوجوان طبقے کی اہمیت کو سمجھنا، اور پھر یہ کہ نوجوان طبقے کی درست رہنمائی کے لیے اور انہیں راہ راست پر قائم و دائم اور گامزن رکھنے کی غرض سے اس سلسلے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اہتمام و التزام اور فکر و جستجو کی۔ تو اسی سلسلے میں آئیے ناظرین اپنے محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کسی بھی معاشرے میں بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی، جوان بھی، عمر رسیدہ اور ضعیف اور کمزور قسم کے انسان بھی۔ ان تمام طبقات میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کی اہمیت کیوں ہے؟ نوجوان لوگ سماج کے ستون ہے، جی، کل کے امید ہے، اور نوجوانی کے وقت میں جو آدمی کو کر سکتا ہے وہ کام اپنے بزرگی کے وقت میں، بڑھاپن کے وقت میں یا چھوٹاپن کے وقت میں بالکل کرنا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ بالکل وہ جسدی طور پر، روحی طور پر، عقلی طور پر ہر طرح سے وہ کمالیت پانے والا وقت ہے نوجوانی کے وقت۔ جی، اسی لیے ہر ملک یا ہر سماج میں جو بھی ترقی ہوتا ہے وہ نوجوان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر تنظیم میں یوتھ ونگ تو ہوتا ہے، چاہے سیاسی تنظیم ہو، چاہے دینی تنظیم ہو، ہر تنظیم یوتھ ونگ کی ضرورت بہت ہے، جی، اس لیے کہ ان لوگ کو بہت کچھ کر سکتا ہے، پاورفل ہے ہر میدان میں، ان لوگ عقلی طور پر، جسدی، روحی، ہر طرح ان لوگ قوت والے ہیں، جی، اور ان لوگ کو باقی لوگ جیسے کرتے اس سے زیادہ بہت آگے کر سکتا ہے، اسی لیے ان لوگ سماج کے بنسبت ستون ہے اور پاور ہے سماج کی۔ جی۔ اور جو عمر رسیدہ قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں، گویا کہ ان کے جو نظریات ہیں وہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ جی، اب انہیں ان کے نظریات کے خلاف کوئی بات کہنا یا انہیں قائل کرنا، سمجھانا، اور انہیں ان کے پرانے اگر وہ باطل نظریات ہوں تو ان سے ہٹانا، یہ بہت مشکل ہے۔ جی، جی، جبکہ نوجوانوں میں یہ خاصیت ہوا کرتی ہے کہ وہ نئی بات کو قبول کرتے ہیں، تو لہذا نئی بات اگر اچھی بات ہوگی، درست بات ہوگی، تو انہیں اس کا قائل کرنا آسان ہے۔ اچھی بات ہی ان کے ذہنوں میں ڈالی جانی چاہیے، ورنہ کوئی غلط بات ڈال دے گا کوئی۔ تو پھر یہ کہ وہ مستقبل کی امید ہیں اور یہ کہ معمار ہیں۔ جو آج کا نوجوان ہے وہ کل کا جوان ہوگا، کل کا وہ پورا آدمی ہوگا۔ تو یوں اس وجہ سے جو ہے ان کی اصلاح ضروری ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطالعے کے دوران ہمیں اس سلسلے میں کیا صورتحال نظر آتی ہے کہ نوجوانوں کا تذکرہ اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اہتمام، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ کلام پاک میں ایک سورہ ہے، سورۃ الکہف، جی، وہ سورہ کہف میں اصحاب الکہف کے بارے میں ذکر ہے۔ جی، ہر جمعہ کے دن وہ تلاوت کرنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ صحیح، کیوں ہے؟
نوجوانوں کو جذبہ دلانے کے لیے، جی اس لیے کہ ان لوگ کا رول ماڈل اصحاب الکہف 7 نوجوان لوگ تھے۔ جی ان لوگ اپنے ملک میں جو برائیاں ہیں، لا اخلاقیات ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے خیر اور بھلائی پھیلانے کے لیے ان لوگ بہت محنت کیے، بہت پریشانی اٹھائے، لاسٹ میں اپنے گھر اور وطن وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ان لوگ، لیکن پھر بھی ان لوگ راہ حق میں برقرار رہے، دین کی تبلیغ میں بہت خدمات انجام دیے۔ جی ان کا یادگاری ہمیشہ نوجوانوں کا نہ پورا مسلم سماج کا دل میں زندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن میں وہ تکرار کرنے کے، تلاوت کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ نوجوان لوگ تھے ان لوگ، کلام پاک فرمایا ان لوگ کے بارے میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور ایک جگہ میں ہے وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کو بہت ہمت دی ہے، ان لوگ کا قلب میں بہت ہمت اور حوصلہ دی ہے۔ صحیح۔ ان لوگ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فتیتن فتح کی جمع یعنی نوجوان تھے۔ نوجوان تھے۔ جی اور سورہ یوسف، صحیح ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل نوجوان تھے۔ جی وہ جو ہے عزیز نام کے بادشاہ ہیں، ان کے قصر میں، پیلس میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت کچھ پریشانیاں سامنے کرنا پڑا ہے، لیکن وہ کیا کر دی، اپنے ہمت اور ایمان سے وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوا، وہ سیدھے راہ اپنا کے ہمت کے ساتھ آگے جی بڑھے۔ انہیں ورغلانے کی کوشش کی گئی، ہاں جی جی لیکن وہ سیدھے راستے پر قائم و دائم رہے، ثابت قدم رہے، حالانکہ انہیں پھر یہ کہ جیل میں ڈالا گیا جی اور تمام تکلیفیں بے قصور اور جھوٹا الزام لگا کر، لیکن انہوں نے ان تکلیفوں کا سامنا کیا اور اس برائی کو اختیار نہیں کیا کہ جس پر انہیں ورغلانے اور مائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو حالانکہ بالکل نوجوان تھے کہ نوجوانی میں بھٹکنے کا امکان زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن ان کی یہ ثابت قدمی کہ وہ نوجوان تھے، پھر یوں ثابت قدمی، تو یہ چیز نوجوانوں کے لیے نمونہ ہے، اور قرآن کریم میں اسے بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جہاں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی فتح کا لفظ ہے، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ فتن یذکر لہ ابراہیم، کلام پاک قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ خاص ترکیز کر کے فرمایا فتن، فتن کا معنی نوجوان ہے۔ جی تو وہ بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور اہل و عیال اور اپنے سماج، گاؤں والے سب برائی کے پیچھے چلنے والے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ اپنا کام کر کے اس کو خود زندگی گزار سکتا تھا، لیکن وہ اپنا آنکھ بند کیا نہیں اس کی طرف، جی وہ اسے نظر انداز کیے نہیں، بلکہ وہ اس کی طرف توجہ کر کے اپنے سماج کو نیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے وہ بہت محنت کی۔ اصل میں ان کو بہت چیلنج آ گئے ہیں، قتل کریں گے اور پتھر مار کے قتل کریں گے، اور لاسٹ میں پکڑ کے آگ میں ڈال دیے ہیں، جی قل یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ صحیح۔ لیکن وہ حق راہ میں برقرار رہ کے بس ان کا مقصد اپنے سماج کی درستی اور ان کو نیک راہ کی طرف پہنچ جانا مقصد تھا۔ خلوص کے ساتھ وہ محنت کیے، تب اللہ تعالیٰ ان کو بہت مدد عطا کیے، فرمایا۔ تو یہاں بھی یہی تذکرہ کیا گیا کہ وہ جو واقعہ ہے قرآن کریم میں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کے بت تھے تو ان کی گردنیں اڑا دیں اپنی کلہاڑی سے، اور بڑے بت کی گردن میں وہ کلہاڑی لٹکا دی کہ گویا اسی نے یہ کام کیا ہے۔ اور وہ لوگ جب آئے انہوں نے یہ منظر دیکھا اور پریشان ہوئے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے، اور غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ تب وہ یوں کہنے لگے آپس میں کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ وہ جو ایک فتح یعنی وہ جو ایک نوجوان لڑکا ہے نا کہ جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے کہ وہی ہمارے ان خداؤں کے بارے میں نامناسب باتیں کیا کرتا ہے، یعنی ہمیں ان کی پرستش سے روکتا ہے
اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف وہ ہمیں دعوت دیا کرتا ہے۔ تو فتح کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ اور اسی طرح دیگر بھی بہت سی مثالیں ہیں جی حدیث قرآن پاک کریم میں۔ حدیث پاک میں بھی جی نوجوانوں کے بارے میں بہت حدیث ہے۔ صحیح ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جی سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 جماعت 7 لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ فرما دے گا، اور ایسی دن میں جس میں اور اللہ کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں، یعنی عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا 7 لوگوں کے لیے، یعنی 7 فرقہ کے لیے، 7 قسم کے قسم کے افراد کے لیے۔ صرف 7 نہیں، 7 قسم کے لوگ۔ ہاں اس لیے میں فرقہ بولا جی ہے۔ شاید ایک قسم میں لاکھوں کروڑوں ہوگا۔ لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اس میں سے ایک قسم ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، سبحان ادھر اللہ تعالیٰ رجل نہیں فرمایا ہے یا مؤمن نہیں فرمایا ہے، شاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاب کا معنی نوجوان ہے، جی فتوت اور شباب جس میں مکمل طور پر ہے، وہ نشأ فی عبادت اللہ، نوجوانی کے حالت ہر برائی اور خرابیات کی طرف مائل ہونے والا وقت ہے، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کر کے عبادت اللہ میں، عبادت اللہ کا مطلب بس روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ نہیں، لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے والا جو بھی خدمات ہے وہ سب عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے، صرف وہ نہیں ہے صرف وہ نہیں بلکہ ہر اچھا کام۔ اچھا کام، جی یعنی تعاطف، ہمدردی کا، رحمت کا، لطف، رأفت کا، اور ہر برائی سے پرہیز کرنا۔ پرہیز کرنا، ایسا کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں فرمایا ان لوگوں کو یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن میں سایہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور بہت زیادہ گرمی اور تپش ہوگی، سورج بہت قریب آ چکا ہوگا، سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، اور جیسا کہ حدیث میں منظر کشی کی گئی ہے کہ لوگ پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، یعنی جس کی جیسی حالت تھی اس دنیا میں، ایمانی کیفیت اور عمل کی کیفیت، اخلاق و کردار کی کیفیت، تو دنیا میں جیسی وہ زندگی بسر کر رہا تھا، پرہیزگاری کی زندگی یا برائی کی زندگی، تو اس کے مطابق وہاں صورتحال ہوگی۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینے ہوں گے، کسی کے گھٹنوں تک، اور کوئی کمر تک ڈوب رہا ہوگا پسینوں میں، اور کسی کی گردن تک، کسی کی ناک تک کہ سانس لینا بھی دشوار ہوگا۔ تو یوں اس قدر بھیانک صورتحال میں کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بطور خاص عرش کے نیچے سائے میں جگہ عنایت کی جائے گی، تو ان میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو کہ نوجوانی کی اس عمر میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا کرتا ہو۔ تو بہت بڑی بات ہے یہ، تو نوجوان اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ معاشرے میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، لہذا دینی معاملے میں بھی نوجوان طبقے کی طرف بطور خاص توجہ مرکوز کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ سدھرے رہیں، سیدھے راستے پر قائم و دائم رہیں۔ آپ نے چند مثالیں بیان فرمائیں قرآنی آیات سے، اور اس کے بعد آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ شاب نشأ فی طاعت اللہ، یا ایک روایت میں فی عبادت اللہ، کہ وہ شخص جو کہ نوجوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرتا ہو، تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کی طرف سے عرش کے نیچے بطور خاص سائے میں جگہ عنایت کی جائے گی، جبکہ اور کوئی سایہ کہیں نہیں ہوگا۔ مزید کچھ احادیث کی روشنی میں بیان فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاملات میں نوجوانوں کو بہت ترجیح دیتے تھے۔ یا معشر الشباب،
بہت سارے حدیث میں ایسا خطاب ہے جی کہ جیسے اے نوجوانوں، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جی اور اسی طرح اپنے صحابۃ کرام میں سے یا غلام، یا غلام جی کا اس کا مطلب ترجمہ بھی فرما دیجئے. یا غلام کا یا معشر الشباب، یا معاشر الشباب، اے نوجوان جماعت، نوجوان لوگ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو اپنے زوجہ کو، محترمہ کو کھانا وغیرہ جو خرچہ کرنے پر طاقت والا، جسے شادی کی قوت نصیب ہو، استطاعت نصیب ہو. ہاں جی، قوت میں سبھی کچھ شامل ہے. جی بہت معنی ہے اس میں، بہت جی شروع ہے، علماء لوگ نے صحیح فرمایا جی ہے ان لوگ فلیتزوج، شادی کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، کہ اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. کہ شادی کرے. اس جی کا وجہ بھی بتائے، فائدہ بھی بتائے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، جی ہمارے آنگوں کو محرمات سے محفوظ کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے یہ. جی کہ شادی کر لی جائے. شادی کر لیجیے، جی ورنہ ہم محرمات اجنبیات کی طرف دیکھنا پڑے گا، دیکھنے بد پر نظری. بد نظری جی ہو جائے گا. اور صحیح. وہ احسن للفرج، اپنے فرج محفوظ کرنے کے لیے جی محرمات سے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بہت مفید مفید چیز چیز ہے. ہے. صحیح ہے. تو الغرض یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب یعنی نوجوانوں کو بطور خاص مخاطب فرمائے کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کسی کو شادی کی قوت استطاعت نصیب ہو وہ ضرور شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ شادی کر لینا یہ بد نظری سے حفاظت کا اہم ذریعہ ہے اور شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے سے حفاظت کا اہم ترین وسیلہ ہے. پھر آگے مزید یہ بھی فرمائے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. تو یہ بھی بہت قیمتی تعلیم ہے. تو یہ بات مکمل فرما دیجیے. جی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر کسی وجہ سے کو شادی کرنے کا استطاعت نہیں، طاقت نہیں، مالی طاقت نہیں ہے، ہاں یعنی شوق تو ہے، جی، مالی طاقت نہیں، مالی طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. وہ کیا کرنا چاہیے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزہ رکھنا چاہیے. جی اس لیے کہ روزہ کے بارے میں فَإِنَّهُ وِجَاءٌ، وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، نیزہ ہے، یعنی مطلب رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے. جی تمام خرابیات اور برائیوں کی طرف ہم مائل ہونے سے ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے والا ایک اہم ذریعہ ہے روزہ. جی ہاں اسی لیے روزہ رکھو. جی تب سب نوجوان کی سلامت و امن کے لیے، اس کا خیریت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ارشاد فرمایا ہے. تب پتہ چلا اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانیت کو، یوتھ ونگ کو بہت اہمیت دے رہا ہے. ان لوگ کا اہمیت اسلام نے سمجھ لیا. جی اسی طرح ہمیں ایک واقعہ احادیث میں نظر آتا ہے کہ عمر ابن ابی سلمہ جو کہ بالکل نوجوان تھے، جی تو کھانے کا کچھ معاملہ تھا. اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. تو کیا صورتحال پیش آئی؟ جی، یہ صحابی جو ہے ایک محفل میں، ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے. جی تب ان کی طرف سے کچھ کھانے کا سوء الادب ہوا ہے، مطلب بے جیسے ادبی. بے ادبی ہوا ہے. وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کیے ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، یا غلام، اے نوجوان، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور آگے حصہ سے کھانا کھاؤ. نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. جی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے. جی تو نوجوان جو کہ کھانے میں بے ادبی یا یوں کہہ لیا جائے کہ سلیقہ نہیں تھا اسے، جی تو وہ ادھر ادھر سے وہ کبھی یہاں ہاتھ مارا، کبھی وہاں ہاتھ مارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی اور گویا اس کے توسط سے ہمیشہ کے لیے دنیا انسانیت کو یہ تعلیم دی. یا غلام، اے لڑکے، 3 آداب سکھائے، کھانا کھانے کے 3 آداب معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے بیان فرمائے. سم اللہ، پہلا ادب یہ کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ.
بسم اللہ کہو شروع میں. دوسرا ادب یہ کہ وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تیسرا ادب یہ کہ وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے ہے برتن میں بس وہی چیز اٹھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ، کسی دوسرے کے سامنے سے کچھ مت گھسیٹو. تو یوں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو چھوٹا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، چلو جو کرتا ہے کرنے دو، بلکہ باقاعدہ یا غلام، اے لڑکے، یوں کہہ کر اسے مخاطب فرمایا اور اسے تنبیہ فرمائی، اسے تعلیم دی. تو نوجوانوں کو تعلیم دینا، اور یہاں یہ بات بھی اشارہ ہو جائے، غلام اردو یا فارسی میں غلام کہتے ہیں، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، کہ جو آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے، لیکن عربی میں غلام یعنی بالکل نو عمر لڑکا. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی، اور یہ واقعہ چھوڑ نہیں دیا کہ بچہ ہے چھوڑو، بڑا ہوگا خود ہی سیکھ لے گا. جی یہ واقعہ میں ایسا بھی عبرت ہے، نوجوان یعنی لڑکے لوگ، جوان لوگ، ہمیشہ ان لوگ کو گائیڈنس چاہیے، رہنمائی چاہیے. رہنمائی چاہیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عمر کے ہیں ان کے بنسبت، اور معلم اول معلم اکبر ہے، گائیڈنس دے رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں. جی رہنمائی دینے والے بھی ہونا چاہیے، اور رہنمائی دیتے وقت نوجوان لوگ وہ قبول کرنا بھی چاہیے. پھر اس عمر میں، نوجوانی کی عمر میں جو بات سمجھائی جائے گی پھر وہ مرتے دم تک ہمیشہ ذہن میں رہے گی. جو بات نوجوانی میں یا بچپن میں سمجھا دی گئی، جیسے کہتے ہیں کہ الحفظ فی الصغر كالنقش في الحجر کالنقش فی الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على المدر. جی کہ بچپن میں جو بات سکھا دی گئی ہے وہ یوں ہے گویا کہ پتھر پر لکیر یا پتھر پر نقش ہو گئی ہے. پتھر پر اگر نقش و نگار بنایا گیا ہے، کوئی چیز نقش کر دی گئی ہے، وہ کبھی مٹنے والی نہیں. لیکن بڑے ہونے کے بعد اگر کوئی بات کسی کو بتائی گئی تو وہ گویا پانی میں ایک لکیر لگائی گئی، نقش علی المدر، ریت میں یا پانی میں، تو تھوڑی دیر میں وہ پانی پھر مل جائے گا، ہوا آئے گی، پانی ادھر ادھر اور ریت ادھر کی ادھر، وہ سب ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا معاملہ. تو یہ بھی ایک مثال ہو گئی. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی سواری پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اونٹ پر یا گھوڑے پر یا گدھے پر، جو بھی سواری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نو عمر تھے، بالکل کم سن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پر یا غلام، اے لڑکے، یوں مخاطب کرتے ہوئے بہت قیمتی ترین نصیحتیں فرمائی تھی. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. جی یا غلام انی اعلمک کلمات، میں آپ کو سکھا رہا ہوں کچھ اہم کلمات، اہم پوائنٹس. جی پھر فرمایا جی احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظ، آپ اللہ کا حفظ کرو، محافظہ کرو، پرہیزگاری سے رہو، اللہ کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کرے گا. تو اللہ کو کیسے، اللہ کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اللہ کی حفاظت، اللہ جو منع کیے ہے، نہیں کیا ہے، اس سے پرہیزگار ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہم کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. جی یعنی اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، جی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی اوامر اور احکام پہ پابندی کرنا چاہیے. صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منہیات ہے، منع کیا ہوا باتیں ہیں، اسے پرہیزگار رہنا چاہیے. اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. جی یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ان تعلیمات کی ہم حفاظت کریں، یعنی ان کی پابندی کریں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے تائید و نصرت اور حفاظت نصیب ہو، کہ اللہ ہمارا محافظ رہے، کہ ہم برباد نہ ہو جائیں، ہم لٹ نہ جائیں، اور یہ کہ کسی مصیبت کا شکار ہو کر نہ رہ جائیں، تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کریں. تو یہ بہت ہی قیمتی ترین تعلیمات، اور آگے بھی یہ حدیث طویل ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، اور اس کے برعکس بھی ہے، تو یہ بھی اسی موقع پر، تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اے بیٹا، اے نوجوان، اے لڑکا، اگر تمام سے تمام دنیا کے لوگ آپ کو کچھ نفع کرنے کے لیے ارادہ کر کے اکٹھا ہوئے، لیکن اگر اللہ کا ارادہ نہیں تو ان لوگ کو نفع پہنچانا نہیں سکتا ہے۔ صحیح، اور برعکس بھی اس طرح ہے، اگر پورا دنیا کے لوگ اکٹھا ہو کے تو آپ کو ایک نقصان پہنچانے کے لیے، پریشانی پہنچانے کے لیے کوشش کیے، لیکن اگر اللہ کی قضا تقدیر نہیں تو اللہ کچھ کرنا نہیں سکتا ہے۔ صحیح، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ جی، اللہ تعالیٰ جو ہم کو دینے والا ہے وہ روکنے کے لیے کوئی نہیں سکتا ہے، صحیح، اور جو اللہ تعالیٰ روکنے والا وہ پہنچانے والے کے لیے بھی کوئی نہیں سکتا ہے۔ جی، یعنی فرمایا کہ اگر تمام دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے جی تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی یہ تمام دنیا مل کر کے جتنا فائدہ خود اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر تمام دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی کہ جتنا نقصان خود اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ بھی اسی حدیث میں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جی، اگر کچھ مانگنا ہو تو، پوچھنا ہو تو اللہ سے پوچھو، جی، اس لیے کہ اللہ کے تدبیر میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں کچھ ہے مانگنا ہر ہے چیز۔ تو اللہ سے مانگو، جی مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قیمتی ترین تعلیمات اس نوجوان کو کہ جس کا نام ابن عباس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا یہ بیٹا، اور یہ خود بھی صحابی تھے جو ابن رئیس عباس، المفسرین نام کے ملقب ہے، مشہور جی ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ رضی عنہما، اللہ عنہ۔ تو باقاعدہ یا غلام، اے لڑکے، یوں مخاطب فرمایا، تو نوجوان طبقے کی یوں اہمیت اور نصیحت کی ان کے لیے ضرورت یہ اس سے واضح و ثابت ہوتی ہے۔ اور اس میں جی ایک وقفہ لے لیں پہلے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل یہ جو تمام گفتگو کی گئی کہ معاشرے میں نوجوان طبقہ جو ہے اس کی اہمیت، کہ یہ امیدوں کا مرکز ہے اور یہ کل کے انسان ہیں اور یہ مستقبل کے معمار ہیں، لہذا دینی لحاظ سے بھی ان کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ ان کی درستی ہو جائے، اصلاح ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریہ قریہ اور نگری نگری، بستی بستی گھوم پھر کر اللہ کا پیغام پہنچانے کا یہ فریضہ سر انجام دینا شروع فرمایا، تو نوجوانوں نے بڑی تعداد میں، جو بوڑھے افراد تھے ان کی بنسبت نوجوان طبقہ یہ پیش ہمیں نظر آتا ہے اس مبارک دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں۔ تو کچھ حضرات کے نام اگر آپ بیان فرمائیں اس سلسلے میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ میں شروع کرتے وقت سب سے پہلے یہ دعوت کی طرف مائل ہو کے دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے نوجوان لوگ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور چاروں خلفاء راشدین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ تمام حضرات نوجوانی کے وقت میں تھے، سب اسلام قبول کرنے کے لیے آگے جی، اور بھی جتنے بلال رضی اللہ عنہ، جی، اور اسی طرح عمار، اور بالخصوص جو العشرہ المبشرون بالجنہ، عشرہ مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، جی جی یعنی وہ 10 عظیم ترین اور خوش نصیب ترین افراد جنہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری سنائی، تو یہ عشرہ مبشرہ جن میں 4 تو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے علاوہ
باقی جو 6 ہیں طلحہ بن عبید اللہ، سعد رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص، اور یہ کہ ابو عبیدہ، تو عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، یہ سبھی بالکل نوجوان ہی تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی الغرض آگے چل کر یہ جو ایک عظیم قوت بن گئی، اور یہ کہ باقاعدہ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں روئے زمین پر باقاعدہ اس دنیا میں اولین اسلامی ریاست بھی وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ جو قوت کا مرحلہ تھا، تو اس سے پہلے جو ابتدا میں جو ہراول دستہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابتدا میں دین اسلام قبول کیا اور وہ سبب بنے کہ پھر آگے چل کر یہ معاملہ اس قدر وسیع ہو جائے اور قوت نصیب ہو جائے، تو یہ ابتدا میں جو حضرات تھے یہ سبھی گویا کہ ان میں سے اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ جیسے جی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب چھپ کے دین کا دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے۔ صحیح ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ ایک دم نوجوان تھے، انہوں نے آگے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی، السنا علی الحق، صحیح ہے۔ اے حبیب ہم حق پر ہیں نا؟ جی، پھر کیوں ہم ڈرنا چاہیے، پھر کیوں چھپ کے ہم کام کرنا چاہیے؟ آئیے ہم لوگوں کے سامنے چلے جائیں گے، دعوت کا کام کریں گے۔ پھر اسی لیے ان کو فاروق نام رکھا گیا ہے، فاروق الفارق بین الحق والباطل۔ جی، تو اس روز پہلی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے پہلی بار علی الاعلان کھلم کھلا بیت اللہ کے قریب عبادت کی۔ تو اس روز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام انجام دیا کہ پہلی بار علی الاعلان سب کے سامنے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے فوری بعد جب انہوں نے یوں کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو حق پر ہیں، پھر ہم چھپ کر یہ کام کیوں کریں؟ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متاثر ہو کر انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا۔ تو حضرت عمر بھی نوجوان تھے، اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مالک بن الحویرث، یہ کچھ نوجوان لوگ دور دراز کے علاقے سے سفر کرتے ہوئے پہنچے بعد کے زمانے میں، یعنی جب دین اسلام کا یہ دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا، اور فتح مکہ کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج دین برحق قبول کرتے چلے گئے۔ تو ایسے میں دور دراز کے علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور آپ سے براہ راست اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ تو مالک بن الحویرث بھی انہی دنوں آئے تھے۔ تو انہوں نے جو صورتحال بیان کی ہے کہ ہم کچھ نوجوان قسم کے لوگ وہاں حاضر ہوئے، تو کیا صورتحال پیش آئی تھی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لائے دین سیکھنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ایسا 1-2 ہفتہ گزرے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا 20 دن 20 دن صحیح ہے۔ ہاں، ان لوگ نوجوان ہیں، تب طبعاً ان لوگ اپنے اہل و عیال کی طرف مائل اور مشتاق ہوں گے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیکولوجیکل طور پر سمجھ کے انہوں نے فرمایا آپ لوگ گھر چلے جاؤ اور اہل و عیال کے ساتھ آرام سے زندگی گزارو، اور تم کو میں یہاں جو تعلیمات سکھایا وہ وہاں تمہارے اہل و عیال کو سکھاؤ، وہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانیت کی خاص حالت سمجھ کے سائیکولوجی طور پر ان لوگ عرض کیا نہیں ہم کو گھر جانا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان بھی تھے، رحمت و شفقت للعالمین آپ کے مزاج میں تھی۔ تو یوں یہ بات سمجھ میں آئی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ نوجوان طبقے کی اہمیت۔ تو نوجوانوں کو اگر آپ کچھ نصیحت کرنا چاہیں تو کیا نصیحت فرمائیں گے؟ سب سے پہلے کی نصیحت علم حاصل کرنا چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، دینی اور دنیاوی۔ ایسا 2 قسم نہیں، اصل میں ہر علم دینی ہی ہے، مقصد اچھا ہو تو صحیح، نیت درست، نیت درست ہو تو سب دینی تعلیمات ہی وہ حاصل کرنا۔ علم کے بغیر کسی سماج کو قوام نہیں ہے، ثبات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔
مثقف لوگ ہونا چاہیے، جی علم والے ہونا چاہیے. اس لیے علم سیکھنے کے لیے اپنے جو نوجوانی کے وقت اچھی طرح یوز کرنا چاہیے. لیکن صحیح ہے. اکثر نوجوان اس پر غافلین ہے. اکثر سے جی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. جی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگوں کو اس کی قیمت جانتے نہیں، اس میں دھوکہ میں ہے، لوگ صحیح، خسارے میں. خسارے میں ہے. جی ایک جو ہے الصحہ تندرستی کے وقت ہے، یعنی نوجوانیت کا وقت ہے، اور والفراغ اوقات فارغہ خالی فرصت. فرصت ہے. اس کا صحیح. قیمت نہیں سمجھتے اکثر لوگ. وہ فوت ہونے کے بعد، وہ ختم ہونے کے بعد پھر اس کی طرح متنبہ ہوتا ہے. لیکن وقت گزر لیکن چکا ہوتا اذا فات الفوت لا ينفع الصوت. ہے. جی جی فوت ہونے کے بعد پھر آواز اٹھانے سے فائدہ نہیں پھر ہے. پچھتانے کا فائدہ ہاں، نہیں. بچتانے کا فائدہ نہیں ہے. جی جی صحیح. اس لیے بچپن یہ نوجوانیت کا وقت اچھی طرح استعمال کر کے، غور و فکر کر کے اچھی طریقہ میں جی. استعمال کرنا اور چاہیے. خاص طور پر علم علم کی دولت سے خود کو مزین جی کیا جائے کہ علم بہترین زیور ہے زیور ہے، اور علم بہترین تلوار نعمت ہے. ہے، سرمایہ ہے. اور بہت سے نوجوانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا دین جو ہے وہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے یا کیا. تو نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہی بہترین دین ہے. اس بارے میں کیا فرمائیں گے یہ آپ؟ بھی اصل میں جو پہلے بتایا علم کی کمی کی وجہ سے پڑھنے صحیح کے ہے. لیے، سیکھنے کے لیے اور تلاشنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. جی یہ اندھی تقلید کرنا نہیں چاہیے. اگر کچھ صحیح ہے. بولتے ہیں لوگ وہ اسی طرح قبول کرنا نہیں چاہیے. سیکھنے کے لیے اور سرچ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تب پتہ چلے گا ہمارے دین کنتم خیر امت اخرجت للناس. صحیح ہے. خیر امہ ہم ہے، بہترین امت سماج ہم ہے. اور اسی لیے اسی طرح اسلام کی جتنے تعلیمات ہے، ارشادات ہے، سب ماشاءاللہ عقلانی ہے اور سب عالمی ہے. ہر دنیا، ہر جگہ والوں سے مطابق اور موافق ہے. اسلام کی اہمیت اور اسلام کی مکانت سمجھنا چاہیے. یعنی دین اسلام کی تعلیمات جی ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے. قابل عمل ہے. ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ جو کسی مخصوص زمانے کے لیے ہو اور وہ زمانہ گزر جانے کے بعد کوئی یوں کہے کہ اب اس کا وقت نہیں رہا. ایسی بات نہیں. نوجوانوں میں ایک بات بطور خاص جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو مربی قسم کے افراد ہیں، والدین ہوں یا اساتذہ ہوں، تو انہیں اس طرف توجہ اور نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو نوجوان بگڑا ہوا ہے کہ دین سے دور ہے، برگشتہ ہے، لیکن اگر وہ دین کی طرف آتا ہے تو الحمدللہ سب خوش ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اب مسجد جانے لگا اور یہ کہ دیندار بن گیا، با اخلاق ہو گیا. لیکن بعض اوقات اس میں ایک اور پہلو بھی چپ کے نہ معلوم کب وہ شامل ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ پھر وہ دوسروں کو حقیر اور برا سمجھنے لگتا ہے، خود کو پارسا سمجھتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر معاملہ بعض اوقات خطرناک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک و ملت سے بھی باغی ہونے لگتا ہے. تو اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ جو ملک ہے، اپنی امت ہے، اپنا معاشرہ ہے، اپنے ہمارے جو یا پورے ملک کے جو رہنما ہیں، جو سربراہ ہیں یا جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو قوانین ہیں، ملکی قوانین، ان کی پابندی ضروری ہے. یہ جو ملکی قوانین ہیں، بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے ایک ہی قانون ہے کہ جو دین میں جو حکم دیا گیا ہے. حالانکہ جو ملکی قوانین مثلا ٹریفک رولز ہیں تو یہ بھی انسان کی سلامتی کے لیے. جی تو یوں نوجوان اگر دین کی طرف آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس طرف جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے، انہیں خاص خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کہیں یہ کسی غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھوں شکار نہ ہو جائے. تو اس طرف توجہ یعنی مربین حضرات یہ سمجھانا چاہیے، یعنی مطلب ہمارے ملکی قوانین جو ہے صحیح ہے، وہ قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے. دین کا حصہ اس ہے. لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام،
اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہماری یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان طبقہ، ہمارے یہ بچے، ہم سبھی کہ یہ نور نظر اور لخت جگر اللہ ان سبھی کو صراط مستقیم پر ثابت ہو، اور یہ کہ قائم و دائم رکھے ہمیشہ، اور دین و دنیا و آخرت کی ہر نعمت سے، ہر خیر و خوبی سے اللہ تعالی سبھی کو نوازے اور ہر شر سے محفوظ و مأمون رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔